ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور طینت دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ کے حالت زندگی کے بارے میں۔ مسجد نبوی پہلے بہت چھوٹی تھی، ایک زمین اس کے قریب بک رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو خرید کر میری مسجد میں شامل کر دے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 یا 25,000 روپے میں وہ زمین خرید کر مسجد اقدس میں شامل کر دی۔ جب ہجرت کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر جب پیش آیا تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تم کو شرکت بدر کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ یہ نہیں گئے اور تیمارداری میں مشغول رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدریوں میں شامل فرمایا اور بدر کی مال غنیمت سے ان کو حصہ بھی دیا۔ احد کی لڑائی میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی اور صحابہ کرام میں ایک نہایت بے چینی اور سراسیمگی پیدا ہو گئی اور اس پریشانی اور بدحواسی میں بعض لوگ میدان جنگ سے ہٹ گئے، تو بعض روایات میں ہے حضرت عثمان کا نام بھی ان ہٹ جانے والوں میں لیا گیا ہے، اگرچہ اس ہٹ جانے پر کوئی ملامت نہیں ہو سکتی۔ اول اس وجہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے سراسیمیا ہو کر ہٹے تھے۔ دوم اس وجہ سے کہ ان ہٹ جانے والوں کے حق میں صاف طور پر قرآن شریف میں وارد کیا گیا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ترجمہ بتحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان جیسے جلیل الشان اور عظیم المناقب صحابی کے متعلق کسی قابل اعتراض بات کا ثبوت کسی معمولی روایت سے جو اخبار احاد کی حیثیت رکھتی ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حضرت عثمان کا احد میں میدان جنگ سے ہٹ جانا قابل تسلیم نہیں ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے منصب سفارت پر مقرر کر کے مکے بھیجا۔ کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور انتقام کے لیے آپ نے صحابہ سے موت کی بیعت لی۔ بیعت کے درمیان میں خبر ملی کہ حضرت عثمان زندہ ہے مگر قید ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیعت کے کرنے والوں کے حق میں فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان کا حصہ اس بیعت میں سب سے زیادہ رہا کیونکہ انہوں نے رسول کے ہاتھ سے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ غزوہ تبوک میں سب سے بڑا کام حضرت عثمان نے کیا۔ اس غزوے کے زمانے میں مسلمانوں پر سخت افلاس طاری تھا، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جیش العسرہ رکھا گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لشکر کا سامان درست کر دے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ ساز و سامان سے درست کر کے دوں گا۔ دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کا سامان درست کر دے گا اس کو جنت ملے گی۔ پھر حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دوں گا۔ تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دوں گا۔ چوتھی بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اپنے گھر گئے اور 1000 اشرفیہ لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے اور ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یعنی آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو چاہے کرے، کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عدل و انصاف اور خوف کی یہ حالت تھی
کہ ایک مرتبہ تنبیہاً آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کا کان مروڑ دیا تھا، تو اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے قصاص لے لو، تم بھی میرا کان مروڑ دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کا کان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا زور سے مروڑ، میں نے زور سے مروڑا تھا۔ دنیا میں قصاص کا ہو جانا آخرت کے قصاص سے بہتر ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔